سب سے پہلے تو یہ کام کرنا ہے طلاق کروانے سے پہلے، کیونکہ اختلاف کی صورت میں طلاق ہوتی ہے، اور اختلاف کوئی ایسا نہیں کہ اچانک ہوا اور اچانک طلاق دے دی، یہی تو راستہ اسلام بند کرنا چاہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے طلاق اگر دینی ہے تو فیصلہ کرو، سوچو سمجھو، مشورہ کرو، اور یہ مشاورت کے لیے والدین سے یا قریبی رشتہ داروں سے بہتر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ کا لفظ ہے، اس کے خاندان سے ایک آدمی، فَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اس عورت کے خاندان سے ایک آدمی، اور رشتے کا نام اس لیے نہیں لیا کہ جو قریب ترین ہے وہ آ جائے، اگر باپ نہیں ہے تو بھائی آ جائے، بھائی نہیں ہے تو چچا آ جائے، جو قریب ترین رشتہ دار ہے۔ اگر نام لیا جاتا تو مشکل ہو جاتی، کہا جاتا کہ باپ بیٹھے تو ایک کا باپ نہیں ہے، فوت ہوا ہے، تو وہ کہاں سے لائے باپ کو؟ تو لہذا یہ کہہ دیا کہ ایک مرد کے خاندان سے ایک عورت کے خاندان سے بیٹھ کر ان دونوں کو ساتھ لے کر ان کے اختلاف کو سمجھیں اور اس اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے اس پر ان کے 2 مہینے لگ جائیں، ایک سٹنگ میں نہ ہو، دوسری سٹنگ میں ہو جائے، تیسری سٹنگ میں ہو جائے، لیکن جب وہ دیکھیں کہ اب یہ کسی صورت میں حل نہیں ہو رہا تو پھر وہ طلاق ایک کروا دیں اپنی موجودگی میں، اور اپنی موجودگی میں طلاق کروا کے عدت عورت اسی گھر میں گزارے، باہر نہیں نکالے گا۔ قرآن حکیم نے اسے ظلم کہا ہے، اور ہمارے ہاں یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جو ہی طلاق ہوتی ہے لڑکی کو دھکے مار کے یا باہر نکال دیا جاتا ہے یا وہ خود نکل کے چلی جاتی ہے عدت اپنے والدین کے گھر، یا اس کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اسے اسلام ظلم کہہ رہا ہے، قرآن ظلم کہہ رہا ہے۔ سورہ طلاق کو پڑھیے، قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ ظلم ہے، اگر نکالو گے تو ظلم کرو گے۔ ایک تو تم نے وہ راستہ بند کر دیا، اصلاح کی کوئی گنجائش ہونی تھی تو اسے ختم کر دیا، اور دوسرا تم نے اسے نکال کے اس کے رائٹس کو انفرنج کر دیا، اس کے رائٹس کو ختم کر دیا۔ اس کا رائٹ ہے عدت میں رہنا، اور اس کا رائٹ ہے عدت کا خرچہ مینٹیننس لینا، عدت خاوند کے گھر گزارے، اس کا رائٹ ہے یہ، اور خاوند کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اسے اپنے گھر میں عدت تک رکھے اور اسے اس کا مینٹین کرے۔ دیکھیے سورہ طلاق میں اسی کو بیان کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے گئے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ جب وہ مدت پوری کر لیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ روک لو انہیں، عدت کے آخری دن بھی روک لو۔ اور یہ اگر بیک وقت تین طلاقوں کی صورت میں تو یہ نہیں ہو سکتا، ہم 3 طلاقوں کی صورت میں تو روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ظاہر ہے کہ طلاق احسن کی بات ہو رہی ہے، طلاق سنت کی بات ہو رہی ہے کہ آخری دن بھی روک لو، اور فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اور فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف یا رخصت کر دو انہیں بہت اچھے طریقے پر۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ اور اپنے میں سے 2 عادل لوگوں کو، سمجھدار لوگوں کو، منصف مزاج لوگوں کو گواہ بناؤ، تاکہ وہ دونوں کام کریں۔ پہلا کام تو وہ یہ کریں کہ ثالث بن کر انہیں روکنے کی کوشش کریں، آخری دن بھی ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی جو پہلے طلاق سے پہلے آربیٹریشن ہوئی تھی وہ اگر کامیاب نہیں ہوئی تو عدت ختم ہونے سے پہلے، یا یوں کہہ لیجئے کہ عدت کے آخری دن وہ کامیاب میں بھی ہو جائے، کیونکہ دونوں کے جذبات 3 مہینے گزرنے کے بعد ٹھنڈے ہو چکے ہوں گے۔ اور دوسرا کام انہوں نے کرنا ہے کہ اگر رجوع نہیں ہو سکتا، رخصتی ہی پر فیصلہ ہو چکا ہے، تو پھر ان گواہوں کا کام یہ ہے کہ سارے رائٹس بیوی کو دلوائیں، تاکہ اسے یہ ضرورت نہ پڑے کہ کسی کورٹ میں جائے اور وہاں ڈیمانڈ کرے کہ میرا مہر بھی رہتا ہے، میرا یہ بھی رہتا ہے، میرا وہ بھی رہتا ہے۔ جو کچھ نکاح کے وقت معاہدہ کیا گیا تھا اس معاہدے کے مطابق، جو کچھ اس وقت طے کیا گیا تھا اس کے مطابق وہ سارا کچھ اسے دلوائیں۔ اور میں نے ابھی کہا کہ وَلَوْ بِقِنْطَارٍ قرآن کہہ رہا ہے ڈھیروں مال ہو، اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ کانسیپٹ ہے کہ گفٹس نہیں دیے جاتے، نہیں، گفٹس بھی شادی کے موقع پر دیے ہیں تو اس کی بھی ساری مالک وہ ہے، مہر کے علاوہ اگر کوئی گفٹس دیے ہیں تو اس کی مالک بھی وہ ہے، اس سے 1 تنکا بھی نہیں لے سکتا۔ ہاں عورت خود مہر چھوڑ دے، خود اپنی مرضی سے معاف کر دے تو قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے تم معاف کر دیا تو تمہارا ہے، لیکن اگر معاف نہیں کیا تو اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ بہت بہت شکریہ سر آپ۔ یقیناً قرآن پاک ہمارے لیے آئین کا درجہ رکھتا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن پاک سے ہی رجوع کرنا چاہیے، اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنے چاہیے۔
इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप आने वाले वक्त में ये देखेंगे कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल डिस्कशंस में आपको दरपेश मसाइल पे रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, चूँकि हमारा चैनल लीगल डिस्कशंस हैं और इसमें लॉ के हवाले से भी डिस्कशंस चलती रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये कोशिश भी होगी कि जो मसाइल आपको दरपेश हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप फेस करते हैं, हम उनको भी एड्रेस करें। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।